ذاتی اگر میں کوئی دعا کروں اور میں چاہتا ہوں وہ قبول ہو جائے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ سرٹن ٹائمز ہیں، کچھ سچویشنز ہیں جن میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے تہجد کا وقت بہت مقبول ہے، آپ اس میں دعا کریں. اذان اور اقامت کے درمیان میں سم ٹائم یہ 30 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے 30 سیکنڈ میٹر ہی نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ اس 30 سیکنڈ کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بہت امپورٹنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ مقبول ہے، وہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. سجدہ میں اگر آپ دعا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد اگر آپ موقع پہ بیٹھے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، بارش کے وقت دعا کرتے ہیں، سفر کے وقت دعا کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کرتے ہیں، کامل یقین سے دعا کرتے ہیں، ان ساری سچویشنز میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن ایک طریقہ جس کو میں نے ریسنٹلی اڈاپٹ کیا اور میں خود اس کا پریکٹیکلی ایویڈنٹ ہوں کہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد، ویسا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے. بڑا یونیک ہے، لیکن میں اس کو قرآن کی ایک آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب یہ بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں ان کے قریبی ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں نہ صرف ان کی پکار سنتا ہوں بلکہ ان کو جواب بھی دیتا ہوں. لیکن اس آیت سے آگے کیا ہے؟ اس آیت سے آگے اللہ تعالیٰ دو طرفہ ایک ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، دو طرفہ ریلیشن کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو بھی تو چاہیے کہ یہ میرے احکامات پہ عمل کریں، میرا حکم مانیں، میری عبادت کریں. عبادت بھی بندگی ہے نا، حکم ماننا ہی ہے، اور مجھ پر کامل یقین کریں. تو اس آیت سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا وہ طریقہ، اور وہ بڑا یوزفل طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی خواہش پوری ہو، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے، آپ کی دعا قبول ہو، تو آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں کوئی ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دیں، کوئی ایک حرام ایکٹیویٹی چھوڑ دیں، کوئی ہینیس سن کرنا چھوڑ دیں. ایسا گناہ چھوڑ دیں جسے آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، جس پر آپ توبہ نہیں کرتے، جو آپ کو گناہ لگتا ہی نہیں، جس پر آپ واپسی کا راستہ بھول گئے، جس کے بارے میں اگر آپ سے کوئی آپ کا قریبی دوست یا رشتہ دار بات کرے تو آپ کو اس پر غصہ آ جاتا ہے کہ تم مجھے کیوں اس چیز سے منع کر رہے ہو، جس کو آپ نے اپنے دماغ میں جائز سمجھ لیا، جس کا آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، جس پر آپ کبھی توبہ نہیں کرتے. وہ گناہ آپ اللہ کی محبت میں کرنا چھوڑ دیں اور اللہ سے کہیں، ٹریڈ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ گناہ انشاءاللہ اسے چھوڑ رہا ہوں، میری یہ دعا قبول کر لیں. اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا.